بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بر صغیر پر برطانوی راج تھا، یعنی ہمارے ہندوستان پر انگریزوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بہت مشہور تھے۔ پہلا ادارہ تو درس کتب کا کام کرتا تھا، جس کے مالک محسرج اطر چاند اینڈ کپور تھے، جبکہ دوسرا ادارہ غیر مسلموں کا تھا، مگر اس ادارے کے مالک پنڈت نول کشور جی تھے، جو قرآن مجید کی پرنٹنگ اور پرکاشن کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی ادارے کے مالک نول کشور جی نے قرآن پاک کے احترام کا ایسا معیار مقرر کیا تھا جو کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور نے یہ سب کیسے کیا؟ پہلے تو اس نے پورے پنجاب سے اعلیٰ درجے کے حافظ قرآن کو اکٹھا کیا اور ان کو منہ مانگے تنخواہ پر رکھا۔ اس وقت کے چند ہندو اور انگریز نول کشور جی کے اس کام سے خوش نہیں تھے۔ کئی بار انہیں تانے ملے کہ تم ہندو ہو کر تم یہ مسلمانوں کا کام کرتے ہو، تم ہندو ہو یا مسلم، تم ہندوؤں کی مقدس کتاب گیتا کو پبلش کرو۔ لیکن یہ ایسا واحد مرد مجاہد تھا جس نے انگریزوں اور دیگر ہندو پنڈتوں سے مات کھانے کی بجائے ان سے صاف طور پر بول دیا اور اعلانیہ طور پر کہا، میں بے شک ہندو ہوں، لیکن مجھے قرآن کے پاکی کا خیال بھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے گیتا کو پبلش کرنا ہے یا قرآن شریف کو کرنا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے چند نام نہاد مسلمان، انہوں نے اس پنڈت سے منہ مانگی رقم مانگی جتنی ایک پنڈت کی مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے۔ ان نام نہاد مسلمانوں نے ایک دن کا اپنا اتنا پیسہ لیا بجائے اس بات پر شرمندہ ہونے کے۔ نول کشور جی نے ان کو اتنے پیسے دے دیے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے، جو وواد ہوئے، وہ الگ تھے۔ یہ اکیلا ایسا شخص تھا جو کہنے کو تو ہندو تھا لیکن کسی بھی اچھے مسلمان سے کم نہ تھا۔ اس کی قرآن سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے پنڈت نے اسے گیتا کو پبلش کرنے کے لیے قرآن شریف کی نسبت 3 گنا زیادہ پیسہ دیا اور 10 گنا زیادہ منافع دینے کی بھی پیشکش کی، لیکن نہ تو انگریز سرکار اسے خرید سکی اور نہ دیگر ہندو پنڈت جو کہ اس نول کشور جی کو خرید سکے۔ ہر طرف سے دھمکیاں مل رہی تھی، بازاروں سے بولیاں تک لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہندو پنڈت کے دل میں اس قدر رحم اور محبت ڈال دی تھی کہ یہ سب کچھ بڑے صبر سے برداشت کرتا رہا، لیکن قرآن شریف کو چھاپنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک دفعہ تمام ہندو پنڈتوں نے مل کر انگریز سرکار سے کہا کہ اس کے دفتر کو بند کیا جائے، کیونکہ اس وقت ہندوؤں کی وہاں پر پاپولیشن زیادہ تھی اور ہندو پنڈتوں کا ایک روب اور دبدبہ تھا، جس کی وجہ سے انگریز سرکار نے ان کی پرنٹنگ پریس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ نول کشور جی کو کئی دفعہ مختلف تھانوں کی پولیس اٹھا کر لے جاتی، کبھی ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تو کبھی ان کو منہ مانگے پیسے کی پیشکش کی جاتی، لیکن یہ سب ہندو پنڈت اور انگریز سرکار بھی جب انہیں خرید نہ سکے اور نہ انہیں توڑ سکے تو انہیں دھمکی دی گئی کہ تمہارے اس پرنٹنگ پریس کو ہم آگ لگا دیں گے۔ لیکن یہ ایسا مرد مجاہد تھا جس نے ہر قسم کے حالات برداشت کیے اور ڈٹا رہا، کسی کے آگے جھکا تک نہیں۔ ایک دفعہ نول کشور جی سے کسی نے پوچھا کہ اب ساری سرکار آپ کے خلاف ہے، سارے ہندو آپ کے خلاف ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کو خوف نہیں آتا، کہ آپ کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ تو نول کشور جی کے جواب نے ہر مومن کے لہو کو گرم کر دیا اور کہنے لگے کہ مجھے خود سے نہیں پتا کہ یہ سب کیا، کیسے، کیوں ہو رہا ہے، میں بس اپنے ارادے پر قائم ہوں، میری نیت صاف ہے، اور بے ساختہ کہنے لگا کہ یہ سب طاقت مجھے اوپر والا عطا فرماتا ہے، ورنہ میری چھوٹی سی جان اتنی بڑی سرکار اور ہندوؤں سے کس طرح نپٹ سکتی ہے؟ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ایمان کو کوئی بھی ہلا نہ سکا۔ حالانکہ بجائے ہندوؤں کے کوئی کم عقل اور کم ایمان کا اگر مسلمان بھی ہوتا تو شاید وہ ڈر کے مارے یا پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے اس پرنٹنگ پریس کو انگریز سرکار یا ہندوؤں کے مطابق چلانا شروع کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے اپنے احکامات کی پاسداری کروانا ایک راز ہے
اور اس راز کو ہر کم عقل اور کمزور ایمان والا شخص نہیں پا سکتا۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں قرآن مجید کے احترام کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن مجید کی جلد بندھی ہوتی تھی وہاں پر کسی بھی شخص کو جوتے کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ کوئی بھی امیر غریب، مسلمان یا کوئی بھی چھوٹی بڑی ذات کا ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ خود نول کشور بھی ان میں شامل تھے، جو اس قدر ڈرتے تھے کہ جوتوں کے ساتھ جانا تو دور کی بات، یہ اپنے پاؤں کو ہمیشہ دھو کر اپنے آفس میں آتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ادارے کے مالک نول کشور نے 2 ایسے کامگار رکھے ہوئے تھے جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام دین ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے تھے، اور جب کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اور انہیں مل جاتا تو وہ انتہائی عزت سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان بوریوں کو عزت اور احترام سے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نول کشور جی کے ان کاموں کو دیکھ کر اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہندو ہو کر مسلمانوں کی کتاب کی کس قدر پیروی اور محبت و احترام کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر وہ وقت آ پہنچا جب بر صغیر کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ بر صغیر کو 2 ریاستوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر دیا گیا تو نول کشور جی بھی لاہور سے ہجرت کر کے نئی دلی ہندوستان چلے گئے۔ ان کے ادارے نے وہاں بھی پہلے کی طرح قرآن مجید کی چھپائی اور پبلیکیشن کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کے احترام کا ویسے ہی خیال رکھا جاتا تھا جیسے پہلے رکھا جاتا تھا۔ نول کشور جی کا یہ ادارہ بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نول کشور بہت بوڑھے ہو گئے اور اب وہ کام پر نہ جاتے اور گھر پر آرام کرتے، جبکہ اس ادارے کا انتظام نول کشور جی کے بیٹوں نے سنبھال لیا۔ آخر نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ نول کشور جی کو دیکھنے والوں نے اپنے تحریروں میں لکھا، یہ اکیلا ایسا ہندو تھا جسے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا، مرتے دم تک پازیٹیو سوچ اس کی رگ رگ میں شامل تھی۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ میرا یہ آخری پل ہے، میں موت کا منتظر ہوں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے آخری پل گزاروں۔ اور پھر دوستو، اس کی موت کا وقت قریب سے قریب ہوتا گیا۔ پھر ایک دن ہوا کی طرح یہ اعلان گونج گیا کہ نول کشور جی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر ہندوستان سے ان کے دوست ان کے یہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری الوداع میں شامل ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی میت کو چتا پر رکھا گیا، مگر جب چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ان کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ دوبارہ پھر سے زیادہ گھی ڈالا گیا لیکن پھر بھی ان کی چتا کو آگ نہ لگی، حتیٰ کہ مسلسل 7 بار یہ کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ یہ واقعہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی یہ خبر پورے دلی شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی۔ لوگ یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف دوڑے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب لوگوں نے یہ سب ہوتے دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور حیران پریشان تھے۔ یہی خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی وہاں پہنچے۔ نول کشور جی امام صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور امام صاحب ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ امام صاحب نے وہاں موجود پنڈتوں کو کہا کہ آپ ان کی چتا کو کبھی جلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چتا کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، اسی لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بے شمار ہندو پنڈت اور ہندو لوگ مسلمانوں کے شوق میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس ایک زندگی سے اپنی سینکڑوں زندگیاں بنا لی۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں آیا ہوا ایک انسان اگر سینکڑوں انسانوں کی زندگی سنوارتا ہے، 10، 20، 50 یا 1000 لوگوں کے لیے سبب ایمان بنتا ہے، تو گویا اس نے خود کی سینکڑوں زندگیاں سنوار لی۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی لالچ میں آ کر بھٹکنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔